18 ذی الحج کا دن ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، اس مقام کو کہتے ہیں غدیر خم۔ میرے آقا اس مقام پر ٹھہر گئے، مقام غدیر خم کی وادی میں میرے آقا ٹھہر گئے۔ میرے آقا کے لیے سائبان لگایا گیا، میرے آقا وہاں رکے، درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا، ظہر کی نماز ادا کی۔ جب ظہر کی نماز ادا کر چکے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر سج گیا۔ میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حجۃ الوداع سے واپس آنے والے لاتعداد صحابہ کرام کے سامعین کا مجمع میرے آقا کے سامنے جم گیا۔ لاتعداد صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کے لیے بیتاب کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم امرین لن تدلوا کتاب اللہ واہل بیتی اطرتی۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو تحفے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے لن تدلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ذرا ان الفاظ کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ اب میرے آقا خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں واپس جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو تحفے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ بھاری وزندار چیزیں کیا ہیں؟ وہ تحفے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے قبول کر لو اور ایک تحفہ میں مصطفیٰ کی طرف سے قبول کر لو۔ اور وہ دو تحفے کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کا تحفہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور میری طرف سے جو تحفہ میں تمہیں دیے جا رہا ہوں اہل بیتی اطرتی، میری اہل بیت اور میری اطرت۔ اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، لن تدلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے، جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ چکے تو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا، هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ وَتَشْهَدُونَ أَنِّي أَوْلَى مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی
اپنی نبوت و رسالت پر گواہی لے لی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وادی غدیر خم میں کھڑے ہو کر مولا علی شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضور نے مولا علی شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور اٹھا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وادی غدیر خم میں مولا علی شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان ہو گیا. فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھا دیے، پھر دعا کی، فرمایا اے اللہ اللہم وال من والاہ وعاد من اعداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو بھی اس کو اپنا دوست رکھ، جو علی کو اپنے دل میں برا جانے بغض رکھے تو اس کو ذلیل و خوار کر دے، اور جو علی کی مدد کرے اے اللہ تو اس شخص کی مدد کر، جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو اس شخص سے محبت کر. اب آپ سارے پڑھے لکھے اور دانا ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ کیا اللہ کے نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی دعا رد ہوتی ہے کہ قبول ہوتی ہے؟ اس کی دعا تو خدا ذوالجلال فوراً اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، قبول ہی قبول ہے. میرے آقا نے مولا علی شرع خدا کے حق میں یہ دعا کی اے اللہ جو اس سے بغض رکھے تو اس کو ذلیل و خوار کر دے، جو علی کے ساتھ محبت کرے اے اللہ تو بھی اس شخص سے محبت فرما. تو دعائے نبی خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہو.